سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العلي العظيم. انسان کی فطرت میں، انسان کی نیچر میں یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ عطا کیا ہے کہ وہ کسی کو چاہنا چاہتا ہے، کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی اس کے دل میں، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہے جانا بھی چاہتا ہے، چاہنا بھی چاہتا ہے اور چاہے جانا بھی چاہتا ہے، محب بھی بننا چاہتا ہے اور محبوب بھی۔ بغیر محبت کے، بغیر چاہے جانے کے انسان کی زندگی حسین نہیں ہوتی، انسان کی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ کبھی وہ محب بنتا ہے تو کبھی محبوب، لیکن چاہنے والا بننا، کسی کو چاہنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اس کا اپنا چوائس ہے، کسی کو وہ چاہتا ہے اور کسی کو نہیں چاہتا۔ محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی کا انسان کو اختیار ہے، لیکن محبوب بننا انسان کی دیرینہ خواہش ہے۔ چاہے انسان کسی کو چاہے یا نہ چاہے، لیکن وہ یہ امید رکھتا ہے کہ ساری دنیا اسے چاہے، ساری دنیا اسے پسند کرے، ساری دنیا اسے محبوب سمجھے۔ لیکن یہ محبوب بننا آسان نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا آسان نہیں ہے، امام کا محبوب بننا آسان نہیں ہے، آخری رسول کا محبوب بندہ بنے، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور سب سے بڑا انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے۔ انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو بہت چاہتا ہوں، تو کیا اللہ بھی مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیا اللہ بھی مجھے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ یہ چاہے جانے کے لیے کچھ سٹیپس ہیں، کچھ سٹیجز ہیں کہ انسان کو طے کرنی پڑتی ہے۔ جب تک کوئی خوبی انسان کے اندر نہ ہو، جب تک انسان کے اندر کمال نہ ہو، انسان کے اندر حسن نہ ہو، تو کوئی بھی انسان کو چاہے گا نہیں۔ چاہت پیسے کے ذریعے سے، روب و دبدبے کے ذریعے سے، ڈرانے کے ذریعے سے، انفلوئنس کے ذریعے سے، سفارش کے ذریعے سے کوئی بھی انسان کسی کو نہیں چاہتا، کوئی بھی ذات کسی کو نہیں چاہتی۔ اس کے اندر کوئی کمالات ہوں، کچھ خصوصیات ہوں، کچھ ایسی کوالٹیز ہوں جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند کریں، لوگ اسے چاہیں۔ اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں یا آیات کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور محمد و آل محمد نے روایات میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی وجہ سے انسان کو لوگ پسند کرنے لگیں گے، لوگ چاہنے لگیں گے۔ میں 3 لفظوں میں آج کی تقریر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک ہے حسن، اور دوسرے احسان، اور تیسرے محسن سے ہمارا رابطہ۔ محسن یعنی اللہ۔ حسن اور احسان یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پسند کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ یا ائمہ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے۔
بات اگر حسن کی ہو، بات اگر بیوٹی کی ہو، بات اگر خوبصورتی کی ہو، تو ہم دو چیزوں میں اس کی گفتگو کریں گے۔ ایک کلام میں حسن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جملے، خطاب، خطبہ، سٹیٹمنٹس، یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں۔ جس کی زبان اچھی ہوتی ہے، لوگ اس کی زبان کی وجہ سے اسے پسند کرنے لگتے ہیں۔ جتنے کلمات جذاب ہوں گے، جتنے الفاظ میں کشش اور اٹریکشن ہوگی، اتنا ہی لوگ اسے پسند کریں گے۔ اگر الفاظ اور جملے اور خطبے اور تقاریر میں اٹریکشن نہ ہو، کشش نہ ہو، لوگ پسند نہیں کرتے۔ لوگ زبان سے نکلے ہوئے جملات کو، زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو تولتے ہیں اور اس کی ایک معیار بناتے ہیں۔ اسی معیار کے تحت لوگ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کلام میں اگر ایک لفظ بھی بگڑ جائے، کلام میں ایک لفظ بھی ایسا ہو جسے لوگ پسند نہیں کرتے، تو اس کا اثر ذات کی پسند پر پڑتا ہے اور ناپسند پر پڑتا ہے۔ کلام خوبصورت ہونا چاہیے، کلام حسین ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے ہمارے ہر نبی کو اور ہر امام کو پروردگار عالم نے وہ گفتگو کا سلیقہ بعنوان آرٹ، بعنوان نعمت، بعنوان ہدیہ عطا کیا تھا۔ جب وہ بولتے تھے تو لوگ ان کو سنتے تھے، جب بولتے تھے تو لوگ ان کو سننے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے آتے تھے۔ اس لیے کہ اگر الفاظ میں، لفظوں کی چینش میں، لفظوں کے انتخاب میں اگر ذرا بھر پر گڑبڑی ہو جائے تو لوگ نہ جملہ پسند نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں بولنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ فارسی میں ایک مقرر ہیں جو تمثیلات بیان کرتے ہیں، پیرابلز کو بیان کرتے ہیں، مثالوں کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے خوبصورت جملہ کہا ہے، لیکن لفظ ہے، ایک حرف بھی اگر کہیں بڑھ جاتا ہے یا اس حرف کو ہٹا لیا جاتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے، اس کی میننگز بدل جاتی ہے۔ جسے انہوں نے مثال دی ہے آقا محمد رضا رنجور، جو ہمارے کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ نام سے آشنا ہے۔ وہ مثالیں اور پیرابلز میں نصیحتوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آفتاب، آفتاب جو لفظ ہے، سورج کو آفتاب کہتے ہیں۔ اگر آفتاب لفظ جو بڑا خوبصورت ہے، سورج ہے، وہ روشنی کو انسان اس کو پسند کرتا ہے، اگر اس آفتاب لفظ پر ایک حرف کو بڑھا دیا جائے یا حرف بڑھ جائے، جو ہا ہے، چھوٹا ہے، اگر اس کو بڑھا دیا جائے آخر میں ہو جاتا ہے آفتابہ یا آفتابے۔ تو آفتاب یعنی سورج، آفتابے یا آفتابہ یعنی لوٹا، جو انسان استعمال کرتا ہے، لوٹا ہاتھ میں لے کر جاتا ہے۔ آج کل جو افغانستان کی تصویریں پخش کر رہے ہیں اس میں یہ لوٹا بھی دکھایا جا رہا ہے، ہاتھوں میں لوٹا لے کے گھوم رہے ساری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے۔ آفتاب لفظ ہے، اگر آفتاب پر ایک حرف بھی بڑھ جائے تو ہو جاتا ہے آفتابہ یعنی لوٹا۔ ایک لفظ جو کتنی بلندی پر تھا، ایک حرف کے اضافے ہونے سے گر جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک حرف کے بڑھ جانے سے لفظ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، ایک غلط لفظ کے استعمال سے پرسنالٹی بھی نیچے آ جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی باتوں کو سونا اور چاندی سے زیادہ محفوظ رکھو۔ سونا چاندی کی جتنی حفاظت کی جائے اس سے زیادہ اپنے لفظوں کو، اپنے جملوں کو محفوظ رکھو۔ اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ بے محل اگر بولنے لگے، اگر جملہ جہاں نہیں بولنا چاہے آپ نے بول دیا، مشکل ہے، ممکن ہے مشکل میں پھنس جاؤ۔ معاویہ اور یزید مدینہ تشریف لائے تھے، مسجد نبوی میں امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ یزید نے اپنی تعریف کرنی شروع کر دی، میرا باپ وہ ہے، میرا دادا وہ ہے۔ ایک مرتبہ معاویہ نے یزید سے کہا چپ ہو جاؤ، یہ تمہاری تعریف کرنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ بولنے لگیں گے۔ امام حسن کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا اگر وہ بولنے لگیں گے تو ہماری پول کھل جائے گی، اس لیے کہ تم جو ہم بول رہے ہو وہ جگہ بولنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری حقیقت سے وہ اچھی طرح آشنا ہے کہ ہمارا باپ کون ہے، ہمارا دادا کون ہے، ہمارا خاندان کون ہے، تم چپ ہونا بہتر ہے۔ اس کی طرف کسی بزرگ نے اچھا جملہ اشارہ کیا ہے کہ اگر چور چپ ہی ہوتا تو کم پٹتا، باپ کا نام بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چور اگر چپ ہو جائے تو مار کم پڑیں گے۔ اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو یہ تو چور کا خاندان ہے،
جب چور کا خاندان نکلے گا تو 2 مار اور زیادہ پڑے گے. تو باپ کا نام بتانے کی وہاں ضرورت نہیں تھی. جہاں پر نہیں بولنا چاہیے وہاں پر آدمی بول دیتا ہے, اور جہاں بولنا چاہیے وہاں انسان حق ہے, جگہ ہے, بولنے کا لفظ ہے, اس کے پاس جملات ہیں, اس کے پاس کردار ہے. جب وہ بولنے لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بولنے میں حسن پایا جاتا ہے. جہاں پر شجرے کے اعتبار سے معاویہ نے اپنے بیٹے کو روک دیا, وہاں پر بعض علماء نے اس روایت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. امام حسن نے معاویہ کی طرف رخ کر کے کہا, تم اپنا شجرہ میرے کان میں آ کے بتاؤ, تم بتا نہیں پاؤ گے, لیکن میں اپنا شجرہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بتاؤں. تمہارے پاس بتانے کی ہمت نہیں ہے, ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آلہ. یہ حسن گفتار میں پایا جاتا ہے, حسن باتوں میں, حسن اسٹیٹمنٹس میں پایا جاتا ہے. اگر امام کے کلمات کی طرف توجہ کریں گے, میں اشارہ کروں اور کردار کی طرف جاؤں, اگر ہمارے دوسرے امام کے کلمات کی طرف توجہ کریں گے, 1-2 جملے دیکھیے گا نصیحتیں, اور وہ جملے خود اعلان کر رہی ہیں کہ یہ امام ہے. اتنا امام کے کلام میں چھپا ہوتا ہے, انسان اپنے کلام میں چھپا ہوتا ہے. امام کی کلمات خود بتا رہے ہیں کہ یہ امام ہے. امام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ عجبت لما یفکر فی معقولہ ولا یفکر فی معقولہ. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے لیکن عقل کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا, اپنی فکری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. نہیں, پیٹ کی غذا کی طرف تو توجہ کرتا ہے, عقل کی غذا کی طرف توجہ نہیں کرتا, روح کی غذا کی طرف توجہ نہیں کرتا. عجبت لمن یفکر فی معقولہ ولا یفکر فی معقولہ. اور جو چیز پیٹ کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے دور ہو جاتا ہے, لیکن جو چیزیں عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. کتنی ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان وہ کام کر جاتا ہے جس کام کی وجہ سے انسان کی عقل کو نقصان پہنچتا ہے. امام فرماتے ہیں کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ انسان زندگی میں تلاش کرے وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی عقل کم ہو جاتی ہے, انسان کی عقل گھٹتی چلی جاتی ہے, اس کی سوچ پر اثر پڑتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہو, اس سے زیادہ عقل کی چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنا پڑے گا. کہاں سے لے رہے ہو, کس سے لے رہے ہو, کتنا تمہاری روح پر اثر ہو رہا ہے, کتنا تمہارے عقل پر اثر ہو رہا ہے, ان ساری چیزوں کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک پہلا جملہ جو خوبصورت نصیحت ہے ہمارے لیے. دوسرا جملہ امام نے ہماری زندگی کے بارے میں, جو روزمرہ ہماری زندگی ڈیلی لائف ہے, اس کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ فِيهَا أَبَدًا. اپنی دنیا میں ایسے ہی رہو جیسے تم ہمیشہ یہاں زندگی گزارنے کے لیے آئے. مضبوط گھر بناؤ, اچھے کام کرو, اپنی فیوچر کے بارے میں سوچو, اپنے پریزنٹ کے بارے میں سوچو, اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچو, بزنس کے بارے میں سوچو, کام کے بارے میں سوچو. ایسا نہیں کہ مومن کا مطلب دنیا سے اچاٹ ہو جائے, نہیں, مومن کا مطلب دنیا کو کمپلیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے. تعیش فیہا ابدا, ایسے زندگی گزارو جیسے تم ہمیشہ یہاں رہنا چاہتے ہو, یہیں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ آخرت کے لیے ایسی زندگی گزارو کہ کل تمہیں مرنا ہے. زندگی مضبوط ہو, پائیدار ہو, ہمیشہ یہاں رہنا ہے, لیکن آخرت کا خیال ایسا بھی کرو کہ کل تمہیں مرنا ہے. نماز ایسی پڑھو کہ گویا کہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. عبادت ایسے کرو کہ گویا اب موقع مجھے ملنے والا نہیں. ایسا انسان کرتا کیا ہے, کیسی نماز پڑھتا ہے, یہ انسان کو سوچنا بہت ضروری ہے, دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں. کلام کتنا خوبصورت ہے جو امام کی پہچان کروا رہا ہے, خود کلام, خود جملے پہچانوا رہا ہے. ایسا کلام سننے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر طے کرتے تھے, امام کی بس میں آتے تھے. کردار اور گفتار حسن پیدا کرتے ہیں, کلامات حسن پیدا کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر جو دوسرا رخ ہے اسی حسن میں, وہ حسن کردار ہے. انسان کا کیریکٹر جتنا اچھا ہوگا, انسان کا کنڈکٹ جتنا اچھا ہوگا, انسان کا بیہیویئر جتنا اچھا ہوگا, اتنا ہی انسان کو لوگ پسند کریں گے, دوست رکھیں گے. ایوب علیہ السلام کی سوشل لائف میں ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں, آپ کی پریکٹیکل لائف میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. امام نے 2 طریقے اپنائے,
ان دونوں طریقوں میں محبت چھپی ہوئی ہے، دوستی چھپی ہوئی ہے۔ ایک طریقہ ہے صبر کا اور ایک طریقہ ہے صلح کا۔ اگر آپ کی توجہات میری طرف ہے، میں پوری تقریر کا نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک صبر کا طریقہ اور ایک صلح کا طریقہ۔ امام نے صبر کے ذریعے سے شامی کو مارا اور صلح کے ذریعے سے امیر شام کو مارا۔ دونوں امام کے کردار کے آگے ہتھیار تھا، دونوں امام کے کردار کے آگے ان کی کچھ نہیں چلی۔ ایک شام سے آنے والے نے امام کی توہین کی، امام کو خدا نعوذ باللہ دشنام کو دینے لگا، تو امام نے تھوڑی دیر صبر کیا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو امام کے دو جملے، امام کے کردار سے بھرے دو جملے امام کے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ امام نے فرمایا ایسا لگتا ہے تیرے چہرے سے تو تھکا ہوا ہے، مسافر ہے، غریب ہے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ تجھے سواری چاہیے تو سواری مل جائے گی، لباس چاہیے تو لباس مل جائے گا، مسکن چاہیے تو مسکن مل جائے گا، غذا چاہیے تو غذا مل جائے گا۔ یہ کریم ہے اہل بیت، یہ کریم ہے اہل بیت۔ اہل بیت کے گھرانے میں جو لقب ہے کریم کا، امام حسن مجتبیٰ کا ہے۔ جو ہی امام نے یہ جملہ فرمایا، جو اصحاب آپ کے مارنا چاہ رہے تھے اس کو امام نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو۔ جب انسان غصے سے سب کچھ کہہ دیتا ہے، جب اپنا غصہ نکال لیتا ہے تو اس کی آخری ٹھکانے پر آتی ہے۔ امام نے فرمایا جب امام کے جملات اس نے سنے تو امام کا کلمہ اس نے پڑھا ہے، امام کے ہاتھوں پر اس نے بیعت کی ہے، اور اس کا مشہور جملہ ہے، ایک شام سے آنے والے کا جملہ، دشمنوں کے نرغوں میں پرورش پانے والے کا جملہ ہے کہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پر وہ بہتر جانتا ہے کس کو رہبر بنائے اور کس کو اپنی ذمہ داری دے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تھوڑی دیر کا صبر تھا، اور اسی طرح سے صلح ایک کمزوری نہیں۔ میں نے گزشتہ سال کی مجلس میں اشارہ کیا تھا، اگر وقت ملے آپ کو تو تھوڑا جائیے اس کی طرف سنیے گا کہ صلح کمزوری کی نشانی نہیں ہے۔ صلح وہ کرتا ہے جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، جس کے اندر قوت ہوتی ہے۔ صلح کے نامے پر جو دستخط کرتا ہے انسان، وہی کرتا ہے جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی اس سے صلح مانگ رہی تھی تو اس نے امضا کیا ہے، دستخط کیے ہیں، تو وہی کرتا ہے جس کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے۔ اور صلح کے شرائط امام نے رکھے، وہ ایک طاقتور انسان شرطیں رکھتا ہے، کمزور انسان شرطیں نہیں رکھتا ہے، شجاع انسان شرطیں رکھتا ہے۔ اس شرطوں کے مقابل میں امیر شام ہار گئے۔ وہ سمجھتا تھا صلح یعنی کمزوری، لیکن امام نے اسی صلح کو اسلحہ بنا لیا، اسی صلح کو خنجر میں بدل دیا، قلم کو خنجر میں بدلا، اور کاغذ کو کفن کی صورت اختیار دی، اور اسی کاغذ کی کفن میں ظلم کو دفنا دیا گیا، اور قلم کو خنجر میں تبدیل کر دیا امام نے، صبر کے ذریعے سے، صلح کے ذریعے سے۔ آج کی دنیا حیران ہے، دو ہتھیار کردار کے کتنے کارآمد ثابت ہوئے کہ ایک کا نام صبر اور دوسرے کا نام صلح ہے۔ یہ امام نے حسن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ آج جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ دشمنان دین بھی ہوں، جب بات صلح کی کرتے ہیں تو فوراً امام حسن مجتبیٰ کا نام ان کی زبان پر آ جاتا ہے۔ جب بھی امن کی بات کرتے ہیں، جب بھی پیس کی بات کرتے ہیں، امام نے کردار کے ذریعے سے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ چاہنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہا جانا چاہیے، ان کے اندر وہ کردار موجود ہے، ساری دنیا ان کے بارگاہ میں اور ان کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو جائے۔ ایک ہے حسن اور دوسرے احسان۔ احسان سے محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا، لوگوں کے پرابلمز کو حل کرنا۔ میں نے کہا کریم اہل بیت جو بھی امام کے دروازے پر آیا وہ خالی نہیں گیا۔ جو رزق کے لیے پریشان حال ہے، جو روزی کے لیے پریشان حال ہے، جو جاب کے لیے پریشان حال ہے، علماء کرام نے کہا کہ ایک نظر کیجئے گا امام حسن علیہ السلام کا، وہ دسترخوان بچھائیں گے، نام کا دسترخوان بچھائیں گے، اللہ رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا۔ امام کا دسترخوان مشہور ہے، وہاں پر ہر بھوکا آتا تھا اس دسترخوان پر، ہر پریشان حال انسان آتا تھا اس دسترخوان پر، اپنا پیٹ بھر کر وہاں سے جاتا تھا۔ دسترخوان مشہور ہے، امام کا احسان مشہور ہے کہ کوئی سائل، کوئی گدا، کوئی فقیر آپ کے دروازے پر آیا ہو خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، اپنی جھولیاں بھر کر لے گیا ہے۔ کسی نے صحابی نے امام سے پوچھ بھی لیا
جیسے آج کل ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اس نے سوال پوچھ لیا ہے، خوبصورت جواب ہے میرے عزیزوں. میں کوشش کروں گا یہ جملہ آپ تک پہنچا دوں. کسی نے امام سے پوچھ لیا، مولا کسی بھی ساحل کو آپ رد نہیں کرتے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، کتنے کریم ہیں آپ، کیوں آپ کسی بھی ساحل کو رد نہیں کرتے؟ تو امام نے فرمایا ایک ساحل کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ نہیں، ہماری جملہ ہے امام، ایک ساحل کسی ساحل کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ میں اس کی بارگاہ میں ساحل ہوں اور وہ میرے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، میں وہاں سے لیتا جاتا ہوں اور یہاں دیتا جاتا ہوں. اگر میں اس کو رد کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ مجھے رد کر دے، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ مجھے خالی ہاتھ لوٹا دے. ہو سکتا ہے ایک سائل دوسرے سائل کو رد کرنا؟ بس فرق ہے کہ انسان اپنے تصورات کو لے جائے اس بلند معنویت کے مقام تک. اور جب کسی نے سائل سوال کیا امام سے، مولا مدد چاہیے، مولا ہیلپ چاہیے، کچھ پیسہ چاہیے، امام نے فرمایا لکھ کے دینا، کاغذ میں خط لکھ دینا. کبھی کبھار پریشانی بیان نہیں کی جا سکتی، انسان کے پاس پریشانی بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں ہوتے، ورڈز نہیں ہوتے، جملے نہیں ہوتے، لکھا جا سکتا ہے. اپنی مشکل کو لکھ کر دو. اس نے اپنی مشکل کو لکھ کر امام کی خدمت میں پیش کیا. جتنا اس نے لکھا تھا امام نے 2 برابر انعام اسے عطا کیا، 2 برابر مدد کی اس کی. جو آپ کے پہلو میں ایک صحابی تھا، اس نے کہا مولا کتنا بابرکت یہ خط ہے، بابرکت لیٹر ہے کہ جس کے ملنے کے بعد، لکھنے کے بعد اور آپ لینے کے بعد آپ نے جس کی اس نے سوال کیا تھا 2 برابر آپ نے عطا کر دیا. کتنا بابرکت ہے یہ لیٹر، کتنا بابرکت ہے یہ خط. امام نے فرمایا نہیں، برکت اس خط کی نہیں ہے، صرف اس لیے نہیں کہ برکت اس خط میں ہو تو میں نے اس کو عطا کر دیا، نہیں، جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس عطا، ہماری عطا سے وہ عطا بڑی ہے. جو اس نے مجھے دیا ہے وہ عطا میری عطا سے بڑی ہے. تو تصور کیجیے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا میرے لیے جو اس نے عطا کی ہے وہ عطا مجھ سے بڑی ہے. ہمارا کیسے؟ کہ اس نے اپنی عزت کو میرے دروازے پر رکھا ہے. اور کیجیے گا میرے جملے کی طرف توجہ کیجیے گا، اس نے اپنی عزت کو میرے دروازے پر رکھا ہے، یہ سوچ کر کہ میں عطا کرنے والا ہوں اور جو اس نے مجھے عزت دی ہے وہ عزت میری عطا سے بڑی ہے. اس لیے کہا جاتا نا اگر کوئی سائل تم سے سوال کر لے اس کی مدد کر کے یہ کبھی نہ سوچنا کہ تم نے اس کی دنیا بنا دی ہے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ اس نے تمہاری آخرت بنا دی. صلوات پڑھیے محمد و آلہ. ایسا ہی ہے، اگر اس طرح سے تصور کرے انسان تو پھر دیکھیے گا عطاؤں کا دروازہ کس طرح کھلتا ہے. کوئی جنرس انسان، کوئی چیریٹی میں کام کرنے والا انسان اگر اس طرح سوچ لے تو وہ احسان نہیں جتائے گا، بلکہ اس احسان جتانے کو کنورٹ کر دیا امام نے احسان لینے کی طرف. اس لیے ائمہ دار علیہ السلام جب بھی کسی سائل کی مدد کرتے تھے، خصوصاً چوتھے امام، سائل کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، مانگنے والے کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. جب لوگ سوال کرتے تھے امام کہتے تھے یہ سکہ اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ میں جائے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، عیسائی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ دستے پروردگار عالم ہے. اگر اس طرح کا تصور ہو تو خوبصورت سماج اور خوبصورت کمیونٹی بن سکتی ہے جنرسٹی کی اعتبار سے. امام نے احسان کیسے اتنا نہیں، امام کا دسترخوان پر لوگ آتے جاتے تھے، کھاتے چلے جاتے تھے، نام نہیں پوچھا جاتا تھا، قبیلہ نہیں پوچھا جاتا تھا، شجرہ نہیں پوچھا جاتا تھا. امام کا احسان مشہور ہے. احسان کی وجہ سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ سارے لوگ اس دروازے پر آتے ہیں، ان کو پتا ہے یہ دروازے سے ملتا ہے اور وہ محبت کرنے لگتے، وہ چاہنے لگتے ان لوگوں کو جو ان کو عطا کرتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے سخاوت اور جنرسٹی لوگوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، لوگ چاہتے ہیں. تو امام احسان کے نام سے مشہور ہے، کرامت کے نام سے مشہور ہے. ایک حسن
حسن گفتار اور حسن کردار، دوسرے احسان، لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنا. چلے اسی طرف بھی چلے. امام نے اپنے رابطے کو اللہ سے کیسا ہونا چاہیے، عبودیت کا سبق دنیا کو پڑھایا ہے. ایک ہے عبادت امام، ایک ہے عبودیت امام. عبد ہونا کسے کہتے ہیں؟ امام حسن کی زندگی کا مطالعہ کرے انسان. عام طور سے ان واقعات کو نہیں بیان کرتے، مظلوم ہے اس اعتبار سے بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام. آپ کی تاریخ کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا. کس طرح آپ کی عبادتیں مشہور ہیں، کس طرح آپ کی عبودیت مشہور ہے تاریخ میں. مصلی پر آپ کھڑے ہوتے تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا. 20 مرتبہ یا بعض روایتوں میں 25 مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پیدل حج کیا ہے، آپ پیادہ آپ نے حج کیا ہے. سواری آپ کے پاس ہوتی تھی، فیسلٹیز آپ کے پاس ہوتے تھے، اس کے باوجود آپ اللہ کے گھر کی طرف پیدل جاتے ہیں. یہ بتانے کے لیے جو عشق کے راستے میں سفر کرتا ہے وہ وسائل کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ امکانات کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے کہ ہم سے سوال نہ کرنا نجف سے کربلا کی طرف چلنے میں فائدہ کیا ہے. میرے عزیزوں، عشق کے راستے میں سوال نہیں ہوتے. کوئی سوال کرے امام حسن مجتبی سے 7 اونٹ موجود ہے، مولا آپ چل کیوں رہے، اب پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ آپ بے فوٹے تھے، پیدل چلا ہے امام نے. 25 مرتبہ حج کیا امام نے، عمرے کیے، پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ عشق کے راستے میں کیا وسائل، کیا امکانات. توجہ اگر اس طرف ہو تو انسان خود کو بلا دیتا ہے، وسائل کی کیا ضرورت. جب سے لے کر کربلا میں جو لوگ چلتے ہیں یہ عشق کا سفر ہے. یہاں چلنے پر سوال نہ کرو، دیکھو محبت کے تقاضے کیا ہے، دوستی کے تقاضے کیا ہے. امام عبادت کا انداز اور اللہ کے راستے میں چلنے کا انداز امام بتا رہے ہیں. جب بھی امام قرآن مجید کی اس آیت کی طرف پہنچتے، اس آیت کے ٹکڑے کی طرف پہنچتے، یا ایھا الذین آمنوا، امام رک جاتے تھے اور کہتے تھے لبیک اللہم لبیک. گویا امام محسوس کرتے تھے کہ اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے گفتگو کرنا. یا ایھا الذین آمنوا، پتہ نا آیت اللہ جواد عمری کہتے ہیں آمنو کی جگہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا نام رکھ لو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. جب اللہ کی طرف سے بات شروع ہو تو انسان کو لبیک کہنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لبیک اللہم لبیک. اتنا ہی نہیں میرے عزیز، الحمدللہ یہاں پر مسجد کے دروازے پر دعا لکھی ہوئی ہے. عام طور پر میں نے دیکھا لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر مسجد کے دروازے پر، اس مختصر سی دعا کو پڑھتے پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اس قابل اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں داخل کریں، انٹر اللہ کے گھر میں. یہ دعا اور اس طرح کا انداز امام حسن مجتبی کا انداز ہے. جب بھی ہمارے ایک دوسرے امام مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرتے تھے پروردگار ضعیفوں کا بے بابک. آئیے مطہر کی زندگی سے ہم توحید کو اٹھائیں میرے عزیز. آئیے مطہر کی زندگی سے ہم عبادت کے سلیقوں کو اٹھائیں. پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر کھڑا ہے، الہی مسکینوں کا بے بابک. پروردگار ہاتھ خالی انسان تیرے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، الہی سائلوں کا بے بابک. پروردگار گدا تیرا فقیر تیری بارگاہ میں مانگنے والا تیرے دروازے پر کھڑا، بے بابک دروازے پر کھڑا ہوا ہے. یا محسن قد اتاک المحسن. اس لیے میں نے محسن کا لفظ استعمال کیا. امام نے اپنے کنیکشن کو، اپنے رابطے کو اس محسن سے جوڑا ہوا تھا، اور جتنا انسان اس محسن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے گا لوگوں کے دلوں میں محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. محبت مانگی نہیں جاتی، ایمان کے راستے پر، عمل کے راستے پر چلتے چلے جاؤ، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. 1400 سال کے بعد آپ کیوں ذکر حسن مجتبی کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے؟ کون سی چیز آپ کو کھینچ کر یہاں پر لے آئی؟ آپ کا حسن گفتار، آپ کا حسن کردار، آپ کا احسان اور آپ کی عبادتیں.
या मुहसिन قد अताक المسی, मैं तेरे दरवाजे पर आया हूं परवरदिगार, ऐ नेकियों की तौफीक देने वाले, या नेकियों का दरवाजा खोलने वाले, ऐ गुनाहों को माफ करने वाले, ऐ अपने साइल को अपने दरवाजे के अंदर आने की इजाजत देने वाले, तेरे दरवाजे पर खड़ा होकर ये गुनाहगार इकरार कर रहा है कि मैं गुनाहगार हूं, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाह को माफ करके जब आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल होगा, मस्जिद की रूहानियत ही कुछ अलग लगेगी, मस्जिद का माहौल ही कुछ अलग रहेगा। या मुहसिन और मेरे गुनाहों की सजा मुझे ना देना, लेकिन अपनी नेकियों की वजह से मुझे माफ कर देना। ये हमेशा ये जुमला कहा करता है अहले बैत ने मुनाजात शाबानिया में सहीफे सज्जादिया ने इस जुमले की तरफ बार बार इशारा किया। मुझे आज भी इशारा करने में अहले बैत ने अल्लाह की बारगाह में यही कहा है, परवरदिगार तो हमारे गुनाहों की तरफ मत दे, अपने करम की तरफ, अपने करम के जरिए से हम पर करम कर देना। अपने एहसानात को तूने जो रखा है, काटा नहीं, रोका नहीं, परवरदिगार उसी एहसानात के साए में हमारी जिंदगी गुजार जाए। हुस्न, एहसान और मुहसिन से राबिते को मिलाएंगे, तीन लफ्जों को हुस्न, एहसान और मुहसिन से राबिता, तो एक लफ्ज बनता है जिसका नाम है हसन। इस लफ्ज में कितना हुस्न पाया जाना चाहिए, इस लफ्ज में कितनी खूबसूरती पाई जानी चाहिए। लफ्ज खूबसूरत है इसलिए कि ये लफ्ज इस दुनिया का लफ्ज है ही नहीं, ये लफ्ज नाम और ये लफ्ज आया है आसमान से। ये अस्माए हुस्नाए परवरदिगार में से एक इस्म है। कह दो, बड़ी जुर्रत के साथ कह दो, ये लफ्ज और ये नाम इसमें आजम में शामिल है। सब परेशान दुनिया में कई मोमिनीन परेशान है, बीमार है, कई मोमिनीन ने दुआ की ख्वाहिश की है। अल्लाह की बारगाह में इस नाम का वास्ता है, इस नाम को वसीला करार दे परवरदिगार, ये ऐ मुहसिन तुझे हसन का वास्ता, जहां कहीं भी मोमिनीन और मोमिनात परेशान हाल है, बीमार है, उन सब की परेशानियों को दूर कर दे, उन्हें बीमारियों से नजात अता फरमा। परवरदिगार हमें जन्नतुल बकी की ज़ियारत, गरीब इमाम की एक गरीब कब्र है जिसको देखने की ज़ियारत की तमन्ना इंसान के दिल में होना चाहिए। मैंने रात की मजलिस में अलमानी सेंटर में इशारा किया था कि एक अरब ने मुझसे कहा था जब हम उम्रे पर गए थे, तो जाओ तुम जाकिर हो, हदीसें पढ़ते हो, और अपने मोमिनीन से कह देना कि वो उम्रे के लिए आया करें जन्नत में, वो आया करें जन्नत में। दूर से खड़े होकर कब्र हसन की तरफ देखें और दो आंसू इंसान की आंखों से, अगर उस पर रोजा नहीं है इसका मतलब ये कि लोग जाना भी कम कर दे, जाया करें, तमन्ना करें, नजर करें आदमियों को पर जाए उस मजलूम इमाम को सलाम। बहुत मजलूमियत है इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, कई एतबार से मजलूमियत है, कई एतबार से मजलूमियत है। सबसे बड़ी मुसीबतों को इस इमाम ने अपनी आंखों से देखा है। कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत जिस पर अली जैसे इमाम ने गिरिया किया, उस मुसीबत को भी देखने वाले इमाम का नाम है इमाम हसन। बताओ कौन सी मुसीबत है? हजरत ज़हरा मजलूम तारीख है, मजलूम तारीख, और अली मुर्तजा साबिर है। अस्सलामु अलैका या अस्बर अस्साबिरीन, सलाम तुझ पर है सबसे ज्यादा सब्र करने वाले, इसलिए कि शहजादी की मुसीबत पर सब्र करने वाले को अली कहते हैं। और मसाइब को इमाम हसन ने भी देखा है। हजरत फिजा कहती हैं हजरत ज़हरा की शहादत के बाद इमाम हसन की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। रात होती तो ये हसन बेचैन हो जाते हैं,
پتا نہیں کیا دیکھ لیا ہوگا حسن نے، کیا دیکھا ہوگا. چاہے وہ مدینے میں وہ گلی، اور وہ گلی میں فاطمہ کو گزرنا، اور فاطمہ کے ہاتھوں سے وہ پروانے کا چھیننا، اور پروانے کو چھین کر فاطمہ کے ہاتھ پر تازیانہ مارنا. حسن مجتبیٰ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آیت اللہ خاتمی کہتے ہیں مسائب پڑھتے ہوئے جب ہم آئے تھے معصوم اخون کے روزے میں مسائب پڑھ رہے تھے، اور مسائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے جملہ کہا معصوم کی مصیبت کو معصوم ہی سمجھ سکتا ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، معصوم سمجھ سکتا ہے. کیوں حسن رو رہے تھے؟ کیوں حسن گریہ کر رہے تھے؟ کیا دیکھا حسن نے؟ شاید یہ دیکھا ہو، اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ امام حسن کے زبانی کہ جب مسجد جا رہے تھے تو فاطمہ کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، شہزادی حسن کو کھینچ کر لے جا رہے تھے، چلو بیٹا مسجد چلتے ہیں. نبی کی بیٹی 3 گھنٹے مسجد میں کھڑی رہی، کسی نے یہ تک نہیں کہا بنت رسول بیٹھ جائے. جب واپس آ رہی تھی بیوی گھر، اب بیوی کے پیروں میں طاقت نہیں تھی چلنے کی. اب امام حسن فرماتے جب دربار جا رہے تھے تو ماں کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا، لیکن جب ماں واپس آ رہی تھی میں ماں کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا. اماں چلو گھر. حسن نے وہ منظر دیکھ لیا، دل میں حسن کے درد تھا، دل میں حسن کے درد تھا. کئی مصیبتوں کے امام حسن نے دیکھا ہے. فاطمہ کی مصیبت، مولا کائنات کے سر پہ تلوار لگی، سر کا زخم گہرا تھا، خون بہ رہا تھا. سب سے پہلے علی کے سر کو اپنے زانوں پر لینے والے حسن مجتبیٰ ہے. اس زخم کو اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے دیکھنے والے امام حسن ہے، اور دیکھا اور برداشت کیا. درد ہے امام حسن کے سینے میں، اور یہ امام حسن جو ان ساری مصیبتوں کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، تو ایسے امام کو تو زہر نہیں دینا چاہیے نا. اتنا غمزدہ انسان ہے، اتنا دکھ بھرا انسان، سینے میں درد ہے، کیا اس سینے میں زہر پہنچایا جاتا؟ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، سنگین جملہ ہے مصائب کا، لیکن مجھے کہنے دیجیے گا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ امام کو زہر دیا گیا. 6 مرتبہ ناکام ہوا دشمن، 7ویں مرتبہ جو زہر منگوایا گیا تھا اتنا سنگین تھا وہ زہر، اگر کسی دریا میں وہ زہر ڈال دیا جاتا تو اس دریا کی مچھلیاں مر جاتی. ایسا زہر امام کو دیا گیا. امام کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، امام کا بدن زرد ہو چکا تھا، امام کو خون کی قے ہونے لگی. امام حسین نے تشت امام کے سامنے رکھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے اس تشت میں گر رہے تھے. مصائب کا جملہ یوں ہی پڑھ دیا ہے، آسان نہیں ہے یہ. یوں تشت میں ٹکڑے گر رہے تھے، جگر کے ٹکڑے امام کے گر رہے تھے. ایک نظر امام نے امام کی اس مصیبت پر ڈالی، مولا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور امام حسن کی طرف رخ کر کے کہا بھیا یہ کیا ہو گیا؟ بھیا آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ کا جگر پارا پارا ہو گیا. پتا ہے امام حسن نے کیا کہا؟ وہی جملہ جو آپ بار بار دہراتے ہیں، یہ امام حسن کا جملہ ہے. امام حسن نے سر اٹھا کر کہا اے حسین میں یہ مصیبت عظیم ہے، لیکن لا یوم کا یا جو تجھ پر مصیبت آنے والی اور کسی اور پر آنے والی نہیں. رسول پر مصیبت آئی تھی تو علی ساتھ تھے، فاطمہ پر مصیبت آئی تھی تو علی ساتھ تھے، علی پر مصیبت آئی تھی تو تم ساتھ تھے، حسن ساتھ اور حسین ساتھ تھے. حسن پر مصیبت آئی ہے تو بھیا حسین تم میرے ساتھ ہو، لیکن حسین تم پر مصیبت آئے گی، ارے کوئی نہ ہوگا جو تمہیں تسلی دے گا، کوئی نہ ہوگا جو تمہیں تشفی دے گا. لیکن ان مصیبت کے جملے میں ایک درمیان ایک اور مصیبت آتی ہے، اور مصیبت کو بیان کرنا ماہ سفر میں شاید حق ہے اس مصیبت کی طرف توجہ.
یہاں ایک بیوی یاد آ جاتی ہے جو اب بازار کوفہ میں ہے. یا ایک بیوی یاد آ جاتی ہے جو ایک مشکل مصیبت کا دور ہے جس سے گزر رہی ہے. تو کون بیوی ہے؟ فاطمہ زہرا نے کہا تھا اماں فضہ زینب کو میرے سینے پر آنے نہ دینا، سینے کا زخم زینب دیکھنا پڑے. سینے کا زخم کہہ رہا ہے اس کی نظر میرے سینے کے زخم پر نہ پڑے. جب گلی میں لٹا کر مولا علی کو امام حسن حسین لے جا رہے تھے، جب قریب پہنچے گھر کے تو مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن لوگوں سے کہہ دو گھر چلے جائے، رونے کی آواز میرے زینب کی کے کانوں تک نہ پہنچے اور تم چپ ہو جاؤ، کوئی گریہ نہ کرے، کہیں زینب احساس نہ کرے اور میرے سر کے زخم پر کپڑا باندھ دینا. زینب کی نگاہ میرے سر کے زخم پر نہ پڑے. میں لے آیا اپنے یہاں پر. زینب کے آنے کی خبر ہوئی. پتہ ہے وہاں حسن مصطفیٰ نے کیا کہا؟ بھیا حسین اس تشت کو چھپا دو جس میں جگر کے ٹکڑے ہیں، اس تشت کو چھپا دو. ارے میرے بہن کی نظر پڑے گی، ارے وہ مضطرب ہو جائے گی، اس کا دل بھی غم سے بھرا ہوا ہے. ماں کی مصیبت دیکھ چکی ہے، بابا کی مصیبت دیکھ چکی ہے، یہ مصیبت بڑھ نہ جائے. حسن زندہ تھے، ہاتھ کھلے ہوئے تھے، حسین موجود تھے، زخم کو چھپایا گیا، دشت کو چھپایا گیا تاکہ زینب کی نظر اس پر نہ پڑے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا آپ چھپا سکتے تھے، چھپا لیا. ارے ذرا عصر عاشور آئیے، کلے زینب یہاں پر زینب گڑی ہوئی ہے، سینے حسین پر جبر سوار ہے، حسین کا خشک گلا، ہاتھ میں کند خنجر. ارے کوئی ہے جو زینب لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الليل مني لزيارتكم. السلام